بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آپ سے مخاطب ہم اسلام آباد کی اہم خبروں کے حوالے سے جو ملک میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں سیاسی طور پر، اور جو سیاسی عدم استحکام کو کم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ختم تو نہیں ہو سکتا یہ عدم استحکام کبھی بھی، لیکن اسے جو کم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے لیے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی قائم کر دی ہے۔ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر ان سراج الحق صاحب سے ملاقاتوں کے بعد جو ہے ایک کمیٹی قائم کر دی ہے جو مذاکرات کرے گی، جس میں پرویز خٹک ہیں، میاں محمود رشید ہیں اور سینیٹر اعجاز چودھری شامل ہیں۔ یہ کمیٹی مذاکرات کرے گی اور پھر آگے چل کے یہ مذاکرات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں، کیا یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، اس کے متعلق ہم آپ کو تفصیلی بتائیں گے، اور ان مذاکرات کی لائنز کیا ہوں گی اور یہ مذاکرات کہاں پہ ہوں گے، کس کے ساتھ ہوں گے، اس کے متعلق ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عید کے موقع پر رمضان المبارک میں مہنگائی کے پسے ہوئے عوام جو ہے، عوام نے جیسے تیسے جو ہے وہ روزے رکھے، آٹا ملا نہیں ملا، راشن ملا نہیں ملا، کسی کو گیس ملی نہیں ملی، بجلی تھی یا نہیں تھی، لیکن جیسے تیسے عوام نے روزے رکھے اور اللہ کے حضور سربجو ہو کے دعائیں کی ملک کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، اور اس ملک سے جو ہے وہ مہنگائی کے خاتمے اور باقی مسائل کے حل کے لیے۔ لیکن اس آخری عشرے میں جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب جب کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا 10 روپے کا، تو نیچرلی جو ٹرانسپورٹرز ہیں اور جو ٹرانسپورٹ کے کرائے ہیں انہوں نے بھی اس میں اضافہ کیا ہے، اور وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ اور اب جب لوگ اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے عید پر اپنے اپنے آبائی علاقوں میں جائیں گے تو انہیں ایک نئے کرایوں کا سامنا کرنا پڑے گا، نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور لوگوں کی عید جو ہے اس سارے سینیریو میں کیسے گزرے گی۔ پیسے ہیں نہیں ہیں، انہوں نے ظاہری بات ہے عید پہ لوگوں نے گھر جانا ہوتا ہے۔ اس کے متعلق بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ کہاں کہاں کس روٹ پہ جو ہے وہ کرائے بڑھائے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ نے فنڈز کی فراہمی کے لیے آرڈر کیا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، وہ ابھی تک فنڈز فراہم نہیں کیے گئے الیکشن کمیشن کو، اس پر بات ہوگی۔ اور پھر جو سیکورٹی کے لیے آرڈر کیا گیا تھا کہ جو سیکورٹی فراہم کرنی ہے پنجاب گورنمنٹ نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے، اس پہ الیکشن کمیشن نے رپورٹ دینی ہے سپریم کورٹ کو، وہ بھی ڈیٹ آ گئی ہے، وہ بھی ڈیڈ لائن ختم ہونے جا رہی ہے، تو اس کے متعلق بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ناظرین، عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے سراج الحق صاحب کی، امیر جماعت اسلامی کی اور ان کی ڈیلیگیشن کی، جس میں انہوں نے مختلف آپشن پر غور کیا، اور ہم نے کل ہی ان مذاکرات کے تناظر میں یہ خبر آپ کو دی تھی کہ عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اب اس ملاقات کے 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں تحریک انصاف کی 3 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے، جس میں پرویز خٹک شامل ہیں، جس میں میاں محمود رشید شامل ہیں، جس میں سینیٹر اعجاز چودھری شامل ہیں۔ گو کہ یہ کوئی ہائی فائی کمیٹی نہیں ہے، لیکن یہ کمیٹی مختلف لائنز پر بات کرے گی اور بات چیت کو آگے بڑھائے گی، اور پھر اپنی رپورٹ جو ہے عمران خان صاحب کو پیش کرے گی کہ وہ کن لائنز پر آگے بڑھ رہی ہے اور کن جو ہے وہ چیزوں پہ جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار تو ہوئے ہیں، لیکن یہ مذاکرات جو ہے وہ جو الیکشن فریم ورک ہے کیا اس تک محدود ہوں گے؟ گو کہ فواد چودھری صاحب نے یہ پہلے ہی بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب مذاکرات جو ہے وہ صرف الیکشن پر کریں گے، فوج کے جو ہے وہ کردار پر کریں گے، اور معاشی بدحالی کو جو ہے وہ سنوارنے کے لیے کریں گے۔ اب یہ 3 پوائنٹس تحریک انصاف کی طرف سے ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے، اس میں یہ کمیٹی جو ہے وہ کم از کم پاورفل نہیں ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ بیٹھے، وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے یا کسی اور حکومتی عہدیداروں کے ساتھ بیٹھ کر یہ مذاکرات کرے، لیکن چلیں ایک راہ نکلی ہے، ایک آئیڈیا جو ہے وہ جو نہ تھا کہ کس طرح آگے لے کے چلنا ہے، تو اس پہ جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن توقع زیادہ نہیں ہے مذاکرات کی کامیابی کی۔ خان صاحب نے کچھ پلانز ترتیب دیے ہیں،
جس میں ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ پلان اے کے تحت جو ہے یہ کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ اگر اس کمیٹی کو کچھ عندیہ ملتا ہے، کچھ یقین دہانی ملتی ہیں ریگارڈنگ الیکشن، تو پھر یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے، اور پھر ایک اور کمیٹی جو ہے وہ پلان بی کے تحت ایک اور کمیٹی قائم کی جائے گی جو اعلیٰ سطحی سے ہوگی، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ نہ صرف جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات کرے گی بلکہ گورنمنٹ کے ساتھ، یعنی کہ وزیر اعظم کے ساتھ بھی ملاقات ہو سکتی ہے، وزیر داخلہ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، وزیر دفاع کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ لیکن جو امکانات ہیں وہ روشن نہیں ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ ان مذاکرات کو آپ صرف جو ہے وہ تفریح تسلی تو کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف بھی مطمئن ہو جائے کہ جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور حکومت بھی مطمئن ہو جائے کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن دونوں اطراف سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو آپ کہہ لیں کہ لولی پاپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ تحریک انصاف کو انگیج کیا جائے، اور تحریک انصاف کو انگیج کر کے معاملات کو آگے بڑھائے جائیں، کیونکہ حکومت ایک طرف پھنسی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کا جو پریشر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس پریشر کو کم کرنے کے لیے یہ ایک تجویز آئی تھی کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھا جائے اور مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے۔ اس کو لیڈ کیا سراج الحق صاحب نے، امیر جماعت اسلامی نے، اور پھر یہ کمیٹی بنی، اور اب اس کو آگے لے کے جایا جائے گا، لیکن امکانات روشن نہیں، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، کیونکہ جو ریڈ لائنز ہیں دونوں طرف سے، حکومت کی طرف سے بھی اور تحریک انصاف کی طرف سے بھی، وہ ریڈ لائن کوئی بھی کراس نہیں کرے گا۔ ایک جو حد کا تعین کیا گیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے، جو ٹارگٹس ان کے ہیں وہ ان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ حکومت نے جو ٹارگٹ فکس کیے ہوئے ہیں وہ ان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، تو اس لیے ان مذاکرات میں کی کامیابی کا اتنا امکان نہیں ہے جتنا کہا جا رہا ہے، لیکن ہوپ فار دا بیسٹ کہ اللہ کرے یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور ملک میں سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھنی ہی تھیں۔ گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر جو قیمتیں ہیں اس کے مطابق ہم نے ایڈجسٹ کیا ہے، اور آئی ایم ایف کا بھی جو ہے وہ پریشر ہے کہ جو سبسڈی ہے، سبسڈی تو آلموسٹ ختم ہو چکی ہے، لیکن 282 روپے پر لیٹر جو ہے وہ پیٹرول اگر ملے گا شہریوں کو، تو کون گاڑی چلائے گا، کون بائک چلائے گا، اور کہاں گیا وہ فارمولہ مصدق ملک صاحب کا کہ جس کے تحت جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات پہ ریلیف فراہم کرنا تھا عوام کو، جو ہے وہ 50 روپے سے لے کے 100 روپے تک کا ریلیف جو ہے وہ ملنا تھا، وہ جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، کیونکہ آئی ایم ایف نے بھی اعتراض کیا اور باقی جگہوں سے بھی اعتراض جو ہے وہ ہو رہے تھے، تو اس پہ اس کو میٹیلائز نہیں کر سکی گورنمنٹ، وہ منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ اب جب کہ لوگ اپنی عید منانے کے لیے اپنے پیاروں کے پاس جانے کی تیاری کر رہے ہیں، چونکہ اسلام آباد اور لاہور سے بھی، کراچی سے بھی، پشاور سے بھی، کوئٹہ سے بھی لوگ جو ہے اپنے آبائی علاقوں کو نکلتے ہیں، تو لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ، کروڑوں کی تعداد میں لوگ موو کرتے ہیں پورے پاکستان میں۔ تو اس دوران ٹرانسپورٹرز پہلے ہی تیار بیٹھے تھے کہ انہوں نے ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں پہلے ہی اضافہ جو ہے وہ تیار رکھا ہوا تھا، اور وہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مختلف روٹس پہ جو اسلام آباد سے لاہور کا روٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، جو اسلام آباد سے کراچی کا روٹ ہے، اور کراچی سے کوئٹہ، اور کوئٹہ سے جو ہے وہ جو پنجاب کے روٹ ہیں ان میں بھی اضافہ جو ہے وہ سننے کو مل رہا ہے کہ ٹرانسپورٹر نے من مانے کرائے وصول کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اسی طرح پشاور سے، جی بی سے، آزاد کشمیر سے، باقی جو ملک کے حصے ہیں وہاں سے جو ٹرانسپورٹ موو ہونی ہے اس میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک بڑی بری خبر ہے عوام کے لیے کہ عید الفطر کے موقع پر جو ہے یہ اپنا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، تو اس سے کیا جو ہے وہ اثر پڑے گا عوام کی عید پر بھی، اور جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے کرایوں پر، یہ اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز اور عوام کے درمیان ایک کھلواڑ ہوگا، اور نوک جھونک ہوگی، تلخ کلامی ہوگی، ٹرانسپورٹر اپنے من مانی کرائے وصول کریں گے، پبلک جو ہے وہ دے گی نہیں، تو اس پہ ایک نیا جو ہے وہ پھنڈا شروع ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں، رمضان المبارک تو جو ہے وہ عوام نے جیسے تیسے روزے رکھ لیے، لیکن اب عید کی خوشیاں جو ہیں وہ بھی اس میں ایک نئی جو ہے وہ خبر آ گئی ہے
کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جب کرایوں میں اضافہ ہوگا تو پھر عوام کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین، جو فنڈز کی فراہمی تھی سپریم کورٹ کے حکم پر، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو جو فنڈ فراہم کرنے تھے وہ فنڈ فراہم نہیں ہو سکے۔ ایک تو یہ خبر ہے، اس پہ اب سپریم کورٹ کیا ایکشن لیتی ہے اور کیا کارروائی کی جاتی ہے، کیونکہ کل ہر صورت رپورٹ پیش ہونی ہے۔ پھر اس کے بعد 17 تاریخ تھی، ڈیڈ لائن تھی سپریم کورٹ کی طرف سے کہ الیکشن کمیشن کو وہ تمام سیکورٹی ارینجمنٹس جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے، فیڈرل گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنے ہیں، جنہوں نے الیکشن پہ ڈیوٹی کرنی ہے۔ 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں اور اس میں جو ہے وہ سارے سیکورٹی پرسنل، سیکورٹی اہلکاروں کی تعیناتی اور جو انہوں نے ڈپیوٹ کرنا ہے وہ سارا پلان جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے دینا ہے، اور الیکشن کمیشن نے یہ رپورٹ پھر جیسے انہوں نے فنڈز کی فراہمی کے لیے رپورٹ پیش کی تھی سپریم کورٹ میں، اسی طرح سیکورٹی اہلکاروں کی ڈیوٹی کے لیے بھی جو ہے رپورٹ پیش کی جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن ابھی تک کوئی پلان سامنے نہیں آیا۔ اس پہ سپریم کورٹ کیا ایکشن لیتی ہے، پھر دوبارہ ان چیمبر ہیئرنگ ہوگی یا کورٹ 1 پہ کھلی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ہیئرنگ کی جائے گی، اس کا فیصلہ چیف صاحب بھی کریں گے۔ لیکن جو ہے وہ یہ آنے والا ہفتہ بڑا اہم ہے، اس میں عید بھی آ رہی ہے، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے معاملات بھی جو ہے وہ کیسوں کو بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور پھر اور خبریں آ رہی ہیں سیاسی طور پر بھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ عید اس ملک میں کیسے گزرتی ہے پاکستان میں، اسپیشلی سیاسی لوگوں کی، سیاستدانوں کی جو ہے وہ عید کیسے گزرے گی، کون جو ہے وہ باہر اپنے پیاروں میں ہوگا اور کون اندر ہوگا، یہ ساری صورتحال جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔